بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج ایسا کرتے ہیں، سوال جواب کا سیشن لیتے ہیں۔ کچھ احباب نے سوالات کیے ہیں تو میں ان کا قرآن سنت کی روشنی میں آپ کو جواب بتاتا ہوں۔ پوچھا گیا کیا خیال ہے کہ ایک ڈاکٹر نے ایک عورت کو علاج کرنے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ میں اس شرط کے ساتھ علاج کروں گا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ رہنمائی فرمائیں کیا اس ڈاکٹر سے علاج کروانا صحیح ہوگا؟ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ڈاکٹر کو علاج کی وجہ سے نماز میں شریعت کی طرف سے ملنے والی سہولیات کا علم نہیں ہوگا، اس لیے اس نے علاج کے دوران پرہیز کی خاطر نماز ترک کرنے کا کہا ہوگا۔ حالانکہ جب تک ہوش حواس صحیح سالم ہو نماز ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر یا لیٹ کر، اور اگر یہ بھی پاسبل نہ ہو تو سر کے اشاروں سے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو، نماز معاف نہیں ہے۔ لہذا مریضہ کو، پیشنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے، اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھ لے، ورنہ آخری حد جو ہے سر کے اشاروں سے، آخری صورت سر کے اشاروں سے نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا سوال، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ انگلیاں چٹکھانا اور کیا وہ کہتے ہیں اس کو، انگلیاں پھوڑنا کہتے ہیں، نحوست کا سبب ہوتا ہے۔ تو یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا شرعی نقطہ نظر سے یہ بات صحیح ہے کہ انگلیاں چھٹکھانا نحوست کا سبب ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ کہ واضح ہے کہ اسلام نحوست کا قائل نہیں ہے، اسلام میں نحوست نہیں ہے، منحوس بولتے ہیں نا عورتیں، تو اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ البتہ حدیث شریف میں نماز کے دوران انگلیاں چھٹکانے کی ممانعت آئی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی عمل ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ سوال پوچھا گیا اگر کاغذات میں مقدس نام لکھے ہوئے ہوں تو ان کو شریڈنگ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ اوراق میں لکھے گئے مقدس حروف کی سیاہی کو الگ کر دیا جائے، پھر ان صفحات کی شیڈنگ یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اور اگر سیاہی الگ کرنا پاسبل نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ مقدس اوراق کو دریا میں یا کسی غیر آباد کنویں میں ڈال دیا جائے یا زمین میں دفن کر دیا جائے، اور بصورت مجبوری ان کو جلا کر راکھ پانی میں ملا کر کسی پاک جگہ پر جہاں پاؤں نہ پڑتے ہوں ڈال دیا جائے۔ سوال پوچھا گیا کہ اللہ پاک کے لیے بطور تعظیم جمع کا صیغہ استعمال کرنا جائز ہے؟ مثلاً کوئی یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اس طرح کہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس طرح کہنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دیکھیے، جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک کے لیے بطور تعظیم جمع کا صیغہ استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، لہذا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اگلا سوال ہے، سنا ہے کہ غلاف کعبہ میں کسی شخص کا نام لکھنے سے اس بندے کا اللہ کے گھر میں بلاوا آ جاتا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ واضح ہے کہ مذکورہ عمل کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا ہے، البتہ
کسی کا اگر ذاتی تجربہ ایسا ہو اور اس سے فائدہ بھی پہنچتا ہو تو اس طرح کا عمل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو سنت یا واجب کا درجہ نہ دیا جائے اور اس کو لازم سمجھ کر اس کا اہتمام نہ کیا جائے۔ سوال کیا گیا ہے کیا کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ ہے؟ جواب، اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اسلامی تہذیب اور مصنون طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے، لہذا بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کر پینا مکروہ تنزیہی خلاف اولا ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو جیسے بیماری وغیرہ یا بیٹھنے کی جگہ مناسب نہ ہو، اور مثلاً وہاں کیچڑ ہو یا لوگوں کا رش ہو یا کوئی اور مجبوری کی حالت ہو وغیرہ، تو ان عذر کی بنا پر کھڑے ہو کر پانی پینا بلا کراہت جائز ہے۔ اگلا سوال، کیا کلمہ طیبہ زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ واضح ہے کہ تکمیل ایمان کے لیے ایک بار زبان سے ایمان کا اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کلمہ شہادت جو پڑھتے نا، تو تکمیل ایمان کے لیے ایک بار زبان سے ایمان کا اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کا اظہار تقریباً ہر مسلمان کی طرف سے زندگی میں مختلف مواقع پر وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت ایمان کے اقرار پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو اس بات سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ زندگی میں ایک بار کلمہ کہنا ضروری ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو اور کوئی الجھنیں ہو، کچھ سوالات ہو تو آپ کامنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ العزیز قرآن سنت کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیق الا باللہ۔